لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جو تم روز تمہیں یاد کراتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ جی ہاں، میں نے کہا آگے پڑھے کیا ہے؟ امام بخاری کے استاد امام احمد فرماتے ہیں اذا کان وحدہ، یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ نمبردار کہتا ہے اس کتاب میں لکھا ہے، حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، یہی لکھا ہے، اور کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ تم پہلے ہم جو کیوں نہیں اب یہ سناتے بات ساری۔ پھر میں نے کہا کہ دیکھیے ابو داؤد شریف بھی ہے، اس میں بھی امام بخاری کے استاد جو ہیں دادا استاد سفیان بن عیینہ کہتے ہیں لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اکیلے نمازی کے لیے ہے۔ کہ ابو داؤد حدیث کی کتاب میں ہے، میں نے کہا حدیث کی کتاب میں۔ پھر میں نے کہا ذرا آگے پڑھے۔ اب آخر میں جہاں باب ختم ہوتا ہے وہ ہے حضرت جابر کا ارشاد کہ جس نے کوئی رکعت بھی پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اس نے یہ پڑھا، میں نے کہا نمبردار دیکھ تیرے کام کی بات آ گئی ہے۔ کہتا ہے ہاں جی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا آگے کہو کیا پڑھے؟ آگے کیا ہے کہ الا ان یکون وراء الامام، امام کے پیچھے ہو تو فاتحہ نہ پڑھے۔ وہ نمبردار حیران کہ اسی کتاب میں ہے۔ میں نے کیسے دیکھ رہے خود پڑھ لے ساتھ اردو ہے، میں تو دور بیٹھا ہوں، تو اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اب نمبردار انہیں گالیاں دینے لگا کہ تم ہمیں روز لڑاتے ہو، مسجد میں لڑائی کرتے ہو، یہ یہاں لکھا ہے کہ ہو جاتی ہے نماز، نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے فاتحہ۔ اب انہوں نے شور کیا بچایا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ قول ہے، جابر کا قول ہے، یہ قول ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات تو آئی کہ اصول حدیث میں ہے کہ صحابی کا وہ قول جو غیر مدرک بالقیاس ہو، جس میں قیاس کا دخل نہ ہو، وہ حکم مرفوع سمجھا جاتا ہے۔ لیکن پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ بات عوام کے ذہن سے اونچی ہے۔ میں نے کہا نمبردار یہ کیا شور مچا رہے ہیں؟ یہ کہتے قول ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا آپ اس سے لے رہے ترمذی شریف، مجھے بے شک نہ دیں، آپ دیکھیں کہ اس کے آخر جہاں باب ختم ہو رہا ہے امام ترمذی کیا لکھتے ہیں؟ ھذا قول صحیح یا ھذا حدیث صحیح؟ ھذا قول حسن صحیح لکھا ہے یا ھذا حدیث حسن صحیح لکھا ہے؟ اور اردو ترجمہ بھی دیکھیں کہ یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ قول حسن صحیح ہے یا یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب اس نے ترمذی اس کے ہاتھ سے لے لی، اب وہاں لکھا تھا ھذا حدیث حسن صحیح، کہتا ہے اندھو حدیث ہے قول نہیں۔ اپنے مولویوں کہتا ہے اندھو یہ حدیث ہے قول نہیں۔ میں نے کہا شاید اردو ترجمہ غلط ہو، کہتے نہیں وہاں بھی لکھا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب وہ نمبردار مجھے کہتا ہے مولوی صاحب یہ مسئلہ تو ہمیں سمجھ آ گیا، اب رفع دین کا بھی سمجھا دیں کہ نہیں یہ ترمذی غلط کتاب تھی۔ مولوی کہتے ہیں ترمذی غلط کتاب تھی، مسلم شریف سے بات ہوگی، مسلم شریف۔ اب مسلم میں ان کا کچھ بھی نہیں سوائے ابو ہریرہ کے قول کے اقرا بحافی نفسک۔ تو میں نے پہلی نمبردار سے کہہ دیا کہ ان سے پوچھو کہ یہ مسلم سے حدیث سنائیں گے یا قول سنائیں گے؟ کیوں قول سنائیں گے؟ میں نے کہا سنانے لگے۔ میں نے کہا بھی کہ قول سناؤ گے حدیث سناؤ گے؟ قول سنائیں گے۔ کیوں قول سناؤ گے؟ نہیں سنو، قول نہیں حدیث سناؤ۔ میں نے کہا ان کے پاس حدیث نہیں ہے، انہیں کہیں کہ مسلم مجھے دے، میں نبی پاک کی حدیث سناؤں گا اسی صحیح مسلم سے۔ اس نے کہا بھی اگر تم نے حدیث سنانی ہے نبی کی سنا دو، اگر نہیں ہے تو یہ کہتا ہے میں اسی کتاب سے نبی پاک کی حدیث سناؤں گا۔ اب وہ کتاب مجھے دے دی انہوں نے، میں وہی وَإِذَا قَرَأَ فن سے تو پوری حدیث جو ہے تفسیر کے ساتھ سنا دی، اس کا ترجمہ بھی سنا دیا۔ اب انہوں نے شور مچایا
کہ دیکھو یہاں وَإِذَا قَرَأَ فن سے تو آیا ہے لیکن فاتحہ کا لفظ نہیں آیا. فاتحہ کا لفظ بڑا شور مچایا. میں نے کہا نمبردار صاحب اب کیا ہو گیا ان کو کہ کہتے فاتحہ کا لفظ نہیں آیا. میں نے کہا آپ لے لیں مسلم شریف، نہ مجھے دے نہ ان کو دے، ترجمہ تو ساتھ ہے نا. آپ ذرا اس حدیث پر عربی میں بھی نظر دوڑائیں، اردو ترجمے میں بھی، کہ اس میں کوئی قرآن کی آیت آئی بھی ہے یا نہیں، اور اگر کوئی آیت ہے تو کس صورت کی ہے. اب وہ دیکھنے لگا، دیکھ کہتا جی آئی ہے آیت. میں نے کہا کون سی؟ کہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے کہا سورۃ یاسین کی ہے. کہتا نہیں فاتحہ کی ہے. میں نے کہا یہ کیوں کہتے کہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے؟ کہتے بالکل جہل کا وقت. ان کو کہا کہ دیکھو تمہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، بالکل ہی اندھے ہو گئے ہو. یہ یہاں یہ اب اندازہ لگائیں. لا صلات کے بارے میں ایک ساتھی نے ابھی پوچھا مجھے. میں درس دے رہا تھا لاہور میں بھگوان پورہ مسجد میں. بارش ہو رہی تھی، 20-25 آدمی بیٹھے تھے. اب ان کا ارادہ تھا شرارت کا، 40-50 آدمی آ گئے. دس تو خیر سنتے رہے. اسی مسئلے پر تھا. میں نے پہلے قرآن پاک پیش کیا، پھر احادیث. بعد میں کہتا مدینہ یونیورسٹی کا فارغ تھا، کہتا ہے جی مسئلہ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا جو قرآن کو نہیں مانتا اس کو کیسے سمجھ آئے گا، جو حدیث کو نہیں مانتا کیسے سمجھ آئے گا. تو جیسے میں نے پہلے قرآن پیش کیا، آپ بھی پہلے قرآن پیش کریں اور مسئلہ آپ کا پورا ہو. یہ بات سمجھے کہ 113 صورتیں امام کی پڑھی ہی سب کی طرف سے ہو جاتی ہیں، لیکن فاتحہ امام کی پڑھی ہی مقتدیوں کی طرف سے نہیں ہوتی. جو خود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. پوری بات یہی ہے نا. میں نے کہا یہ پوری بات قرآن کی کسی آیت سے یا اس آیت کا شان نزول یہ ہو کہ یہ آیت اس لیے آئی تھی کہ پہلے لوگ 113 صورتیں پڑھتے تھے، فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. اس آیت کے بعد 113 بند کر دی، فاتحہ شروع کر دی. تو ایسی کوئی شان نزول ہو اس آیت کا وہ بتاؤ. کہتا فقرؤ ما تیسر من القرآن. میں نے کہا یہ آپ پر نازل نہیں، نہ مجھ پر، اللہ کے نبی پاک پر نازل ہوئی ہے. میں نے بخاری کھولی کہ یہ حکم اللہ نے اکیلے نمازی کو دے، ثم اقرأ بما تیسر معک من القرآن. حدیث مسیح الصلاۃ میں پڑھ کے کہتا ہے بخاری کو کیا آتا ہے. اچھا اب کہتا ہے میں قرآن نہیں، چھوڑو قرآن کو، بخاری لے لی. میں نے کہا کیا ہے کہ باب وجوب القراءۃ. میں نے کہا قراءت کا ترجمہ کر دیں فاتحہ. قراءت کا ترجمہ فاتحہ. میں نے کہا فاتحہ کے بعد جو صورت ہوتی وہ قراءت نہیں ہوتی. نہیں. دیکھیں امام بخاری جو آگے 4 صفحے باب باندھے ہیں، باب القراءۃ فی الفجر، باب القراءۃ ظہر، باب القراءۃ فی العصر، قرأ فی المغرب بالطور. یہ سارے امام تو مدینے کیا کرنے گیا تھا؟ تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ قراءت کسے کہتے ہیں. کہتا بخاری نے غلط باب باندھے. میں نے کہا اچھا پہلی حدیث پڑھ، کہ پہلی میں نے نہیں پڑھنی. کیوں؟ حضرت پاک نے منع کر دیا پہلی حدیث نہ پڑھنا. خیر میں نے کہا پوری پڑھو. چلو بخاری تو پڑھو، قرآن تو تم انکار کر گئے ہو. اب وہ پہلی تھی حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں پہلی دونوں رکعتوں میں قرات پوری پڑھتا ہوں اور تیسری چوتھی میں اختصار کرتا ہوں. تو میں نے کہا قرات سے کیا مراد ہے؟ کہتا فاتحہ. میں نے کیا مطلب کہ پہلی 2 رکعتوں میں پوری پڑھتے تھے، تیسری چوتھی میں آدھی آدھی فاتحہ پڑھتے تھے. کہتا بس یہ تو شرارتیں جو کرتا ہے نا اس لیے ہم تو اس سے تنگ ہیں. میں نے کہا میں تو حدیث کا مطلب تم سے پوچھ رہا ہوں کہ آ کر یہ آدھی کس کو کرتے تھے؟ فاتحہ کی کرتے ہوں گے نا. یہ چھوڑ تو میں نہیں حدیث پڑھتا. یہ آ کر آ گیا بیچارہ اسی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. چھوٹے طلباء کی جماعتیں تھی، مدرسہ سے کچھ صرف نام کے بچے تھے بیٹھے. کہتے یہ لا نفی جنس ہے. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں یہ طلباء بیٹھے ہیں، یہ سب کو پتا ہے کہ جو لا نفی جنس ہو اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. تو میں نے کہا ذرا آپ نشان لا کے سمجھائیں کہ بھئی یہ اس لا کا اسم یہ ہے اور اس لا کی خبر یہ ہے. اندازہ لگائیں مدینہ یونیورسٹی کا فاضل
اور 10 منٹ میں جھکا رہا، خبر تلاش کر رہا بیچارہ. آخر مجھے کہتا ہے آپ کاملتن نکالیں گے، کاملتن غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ ٹانگ اڑانی پڑے گی یہاں ان چیزوں کو بھی، اس کے بغیر مانا صحیح نہیں ہوگا کہ کاملتن تو نہیں ہو سکتی. میں نے کہا کاملتن تو ہم نہیں نکالتے، تو اللہ کے نبی سے ہے. کیسے؟ میں نے کہا دوسری حدیث میں کہ نماز خداج ہے. خداج کے معنی ناقص ہے اور کامل ناقص کی زد ہے نا. تو باطل تو حضرت نہیں فرمایا نا کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی ہمیں حدیث یاد ہے تم فقہ کو مانتے ہو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث پوری مانتے ہیں اور یہ ادھوری مانتے ہیں. پوری حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور کچھ زائد نہیں پڑھتا فسائدن، اس کی نماز نہیں ہوتی. اب لا کے نیچے دو چیزیں، فاتحہ بھی اور فاتحہ سے زائد قرآن بھی. ہم دونوں کو ایک درجے میں رکھتے ہیں کہ لا نفی کمال ہے، فاتحہ واجب معین ہے اور بعض واجب مخیر ہے وہ بھی واجب، لیکن اختیار ہمیں دیا ہے کہ اس صورت سے پڑھ لو یا اس صورت سے. تو دیکھو ہم نے لا نفی کمال مانا تو دونوں کو واجب مانا نا، ایک درجے میں مانا نا. یہ دونوں چیزیں ایک ہی لا کے نیچے ہیں نا، الگ الگ لا تو ان کے لیے نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بارے میں یہی لا جو ہے یہ نفی جنس کا ہے، اور فسائدن کے بارے میں یہی لا نفی کمال کا ہے. ہاں یہ بھی مانتے ہیں. تو دیکھو حدیث کا مطلب انہوں نے بگاڑا، یہ ہم نے بگاڑا. دوسرا یہی بات کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فسائدن. اب دیکھیے اگر پوری حدیث مانی جائے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ حدیث مقتدی کے لیے ہے، کیونکہ بعض الفاتحہ کوئی بھی نہیں کہتا مقتدی پڑھے. تو جب پوری حدیث ہوگی تو ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ حدیث اس کے لیے ہے جس پر جس طرح فاتحہ واجب ہے بعض الفاتحہ بھی واجب ہے، اور بعض الفاتحہ کسی امام کے ہاں بھی مقتدی پر واجب نہیں. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے پاس حدیث ہے اور ہمارے پاس فقہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حدیث پوری مانتے ہیں، وہ ادھوری مانتے ہیں. میں لاڑکانہ میں بیٹھا تھا تو بات ہو رہی تھی کچھ اور، کوئی ادھر بیٹھا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی تھوڑی دیر سے یہاں سے بول پڑے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، پھر ایک ادھر سے بول پڑا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اب میں بات کسی اور کی بات کر رہا ہوں. میں نے سوچا بھی ان کی زبان بند کرنی پڑے گی. میں نے کہا جناب کیا فرما رہے ہیں جی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب؟ میں نے کہا کہاں ہے کہ بخاری میں؟ تو بخاری میں تو الفاظ ہے ہی نہیں ہے، پوری سیاستہ میں یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہے جو تو پڑھتا ہے. پھر میں نے کہا یہ تیرے دعوے کے مطابق ہے کہ جی ہاں. میں نے کیسے؟ اس کا معنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز جتنی تو پڑھتا ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کتنی نمازیں روز پڑھتا ہے؟ کہتا 5. تو میں نے کہا فاتحہ 5 ہی دفعہ پڑھتا ہے، زیادہ تو نہیں کہیں پڑھ لیتا؟ اب مجھے کہتا ہے نہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، یہ ہے کہ کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. تو میں نے کہا حدیث وہ لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب یہ تیرے کام کی نہیں ہے، کیونکہ جب تیرا عمل اور دعویٰ یہ ہے کہ لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب تو وہ حدیث یہ الفاظ ہو لا رکعت الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تیرے مطلب کو پورا نہیں کرتی. تو تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ایک حدیث ہم نے یاد کی تھی وہ بھی اس لیے ہمارے کام کی رہنے نہیں دی. کہتے ایسا؟ میں نے کہا تمہارے کام کی ہے ہی نہیں تھی، کیسے میں رہنے دیتا؟ اب مطلب دیکھو بات کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے، یہی کیفیت یہاں ہے. بات دو ہی باتیں پوچھ رہی ہے جب بھی بات شروع ہو. پہلی یہ کہ فاتحہ قرات ہے یا نہیں،
دوسری یہ کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے یا نہیں۔ اب یہ دونوں باتوں میں یہ حدیث کے منکر ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے فاتحہ قرات ہے، یہ کہتے ہیں فاتحہ قرات نہیں۔ یہ ایک حدیث نہیں پیش کر سکتے کہ فاتحہ قرات نہیں، اور ہمارے پاس صرف سیاستہ میں 7 حدیثیں، اس سے زائد تو اور بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہے، ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، لیکن ان کی ہاں کوئی ایسی روایت نہیں جس کا مطلب ہو کہ امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات نہیں۔ تو دو ہی باتیں ہیں، فاتحہ قرات ہے اور امام کی قرات مقتدی کے لیے قرات ہے۔ ہم دونوں باتیں حدیث سے ثابت کرتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اہل رائے ہے، یہ رائے پر عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں باتوں میں حدیث کے منکر ہیں، نہ فاتحہ کو قرات مانتے ہیں، نہ امام کی قرات کو مقتدی کے لیے قرات مانتے ہیں۔ تو دونوں باتوں میں اس بات کے منکر ہیں، اور پھر انکار حدیث بھی پورے زور سے کرتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ برعکس نہاد نام زنگی کافور، تو یہ ان کا مقصد ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل الحمدللہ واضح اور صاف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ سب آئے ہیں یا نہیں ابھی؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج کل سورۃ فاتحہ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ میں بنیادی طور پر 2 مسئلے ہیں۔ آدھی فاتحہ مسئلہ توحید ہے اور آدھی فاتحہ مسئلہ تقلید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان، اور پھر عملیات میں ہدایت کا راستہ کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح دنیوی باتوں میں رہنمائی اور ہدایت کے لیے 2 روشنیوں کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے روحانیت کے عالم میں بھی 2 روشنیوں کی ضرورت ہے۔ اگر 2 روشنیاں نہ ہوں تو پھر انسان صحیح کام نہیں کر سکتا۔ مثلا اس دنیا کے ظاہری کاموں میں ہمیں 2 روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، آنکھ میں، اور ایک روشنی باہر ہے، خواہ وہ چراغ کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، سورج کی روشنی ہو۔ اگر آنکھ میں روشنی ہے اور باہر روشنی نہیں تو پھر بھی ہم صحیح کام نہیں کر سکتے، اور اگر باہر روشنی ہو اور آنکھ میں روشنی نہ ہو تو پھر بھی ہمیں صحیح معلومات نہیں مل سکتی۔ چھوٹی جماعتوں میں ہم نے 6 اندھوں کی کہانی پڑھی تھی کہ کسی علاقے میں پہلی دفعہ ہاتھی آیا، لوگ شوق سے دیکھنے گئے کہ بھی ہاتھی دیکھ کر آئے۔ 5-6 اندھے تھے، وہ کہنے لگے چلو ہم بھی جاتے ہیں ہاتھی دیکھنے کے لیے۔ جب وہاں سے واپس مڑے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اور کسی سے کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، ہمیں تو لوگ تنگ کریں گے کہ حافظ جی ہاتھی کیسا تھا، اس لیے کوئی فیصلہ کر لیں کہ کیا بات بتانی ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے اچھی طرح ہاتھ پھیر کر ہاتھی دیکھا ہے، وہ ہماری مسجد کے ستون کی طرح تھا، وہ بیچارہ اس کے ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ دوسرا کہنے لگا بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے یہ۔ امام مسجد صاحب کھڑے تھے، میں نے انہیں کہا کہ ہاتھی دیکھنا ہے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا ایک جگہ، میں نے اچھی طرح پھیرا، وہ ہاتھی تو ایک چکنا سا ڈنڈا تھا، وہ کہیں اس کے دانت پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ تیسرا کہنے لگا بالکل غلط ہے، میں نے اچھی طرح ہاتھی کے پر ہاتھ پھیرا ہے، وہ تو ایک سانپ کی طرح پھکارے مار رہا تھا اور نیچے اوپر ہو رہا تھا۔
وہ کہیں سوٹ پر ہاتھ پھیرتا رہا. چوتھا کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو پنکھے کی طرح یوں یوں ہل رہا تھا، اس نے کہیں کانوں کو ہاتھ لگا لیا. پانچواں کہنے لگا پتہ نہیں کہاں ہاتھ پھیرتے رہے، کوئی پنکھے پر پھیرتا رہا ہے، کوئی سانپ پر. ہاتھی تو بہت بڑا ڈھول تھا ایک، وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتا رہا. اور چھٹا کہنے لگا کہ وہ ایک رسے کی طرح تھا، موٹا سا، اس نے کہیں دم پڑ کر دیکھ لی اس کی. اب دیکھیے جن کی آنکھیں روشن تھی ان میں کوئی اختلاف نہیں. یہاں اختلاف کیوں ہو گیا ان میں کہ اگرچہ ہاتھی تو سورج کی روشنی میں کھڑا تھا لیکن ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. اب اس کے برعکس سوچے کہ آپ رات کو یہاں سے اٹھے، نکلے، باہر بازار میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے، اب وہ روشنی میں نہیں. آپ سوچ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے شاید لکڑی رکھی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے کتا کھڑا ہے، کوئی کہتا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی آدمی بیٹھا پیشاب کر رہا ہے. اب یہ اختلاف ہو رہا ہے، لیکن اگر اسی وقت ٹارچ جلا کر اس چیز پر بھی روشنی ڈال دی جائے اور دو روشنیاں اکٹھی ہو جائیں تو اختلاف ختم ہو جائے گا. اب سارے کہیں گے کہ بھئی یہ تو آدمی بیٹھا ہے، کتا تو نہیں ہے، لکڑی تو نہیں ہے. اس پر روشنی پڑ جائے گی تو اختلاف ختم ہو جائے گا نا. تو جس طرح دنیا کے لیے دو روشنیوں کی ضرورت ہے، دین کے لیے بھی دو روشنیوں کی ضرورت ہے. دنیا کی دو روشنیوں میں بھی ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھی ہے، آنکھوں میں، اور ایک روشنی باہر ہوتی ہے. دین کے بارے میں بالکل یہی طریقہ ہے. ایک چراغ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا ہمارے دماغ میں روشن کر رکھا ہے، جس سے ہمیں اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے. عقل کا چراغ اللہ تعالیٰ نے اس میں روشن کر رکھا ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا چراغ روشنی دیتا ہے لیکن دو وقتوں میں اس کی روشنی کام نہیں دیتی. ایک جب بہت غصہ ہو تو پھر عقل کام نہیں کرتی. غصہ ایک دھواں ہے جو دل سے اٹھ کر اوپر چڑھ جاتا ہے دماغ کو. اب کسی کمرے میں آپ چراغ جلا کے رکھ دیں لیکن وہ سارا کمرہ دھوئیں سے بھر جائے تو اس چراغ کی روشنی فائدہ نہیں دے گی. اور دوسرا اس وقت جب کوئی اپنی خواہش اور شہوت کا غلبہ ہو، اس کا غبار بھی جب دماغ میں چڑھ جاتا ہے تو پھر عقل کام نہیں کرتی. اس لیے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا مشہور شعر ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ کیسا ہے صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. دو ہی وقت انسان کی پہچان کے ہیں، ایک انتہائی خوشی بھی ہو اور ایک انتہائی غصے بھی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو سامنے شیطان نظر آیا. پوچھا کہ آدمی کس وقت تیرے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ فرمایا جب اس پر غصے کا غلبہ ہو یا شہوت کا غلبہ ہو. پھر وہ میرے سامنے ایسا ہوتا ہے جیسے بچوں کے سامنے گیند ہوتی ہے، ادھر سے ادھر پھینکی، ادھر سے ادھر لڑکائی. تو ایک طرح روشنی تو اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں رکھی ہے اور یہی بنیاد ہے دین کا. مدار یہ ہے کیونکہ عقل مندوں کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے، جانوروں کے لیے کوئی دین نہیں جن کو عقل نہیں دی. بچہ جب تک اس کی عقل پوری نہیں ہے اس پر کوئی احکام شرعی نہیں ہے. بڑا آدمی اگر دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی تو اس پر بھی کوئی احکام شرعیہ نہیں رہتے. تو دین ہے عقل مندوں کے لیے آیا ہے، عقل والوں کے لیے آیا ہے. لیکن یہ عقل اس کے لیے کافی نہیں. جس طرح آنکھ کی روشنی ہمارے لیے کافی نہیں، باہر ایک روشنی کی ضرورت ہے، اسی طرح ایک باہر بھی روشنی کی ضرورت ہے. دین میں جو باہر والی روشنی ہے اس کا نام وحی الہی ہوتا ہے.
کبھی تورات کا گیس آ گیا، کبھی زبور کی لالٹین آ گئی، کبھی انجیل کی ٹارچ آ گئی. اس طرح چھوٹے بڑے صحیفے آتے رہے جو عقل کی رہنمائی کرتے رہے، اور ان دونوں روشنیوں سے لوگ دین کے راستے پر چلتے رہے. لیکن اس کے بعد قرآن پاک کا آفتاب طلوع ہو گیا. اب قرآن پاک کا آفتاب طلوع ہو جانے کے بعد ہمیں کسی لالٹین کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن آپ اب اس وقت آئے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں ٹارچ نہیں جل رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں گیس نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں لالٹین جل نہیں رہی، کیونکہ سورج نکل آنے کے بعد ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ایک مناظرے میں ایک پادری مجھے کہنے لگا قرآن پاک نے یہ بات مانی ہے کہ تورات اور انجیل میں نور ہے، روشنی ہے، فیہ ہدی و نور، تو جب ان میں روشنی ہے تو پھر آپ ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ان روشنیوں کی ہمیں اسی وقت تک ضرورت تھی جب تک قرآن پاک کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا. میں نے کہا دیکھو تو کھڑا ہے، تو اب سورج کی روشنی بھی آیا ہے تو لالٹن ہاتھ میں جلا کے نہیں لایا نا. اگر تو لالٹن جلا کے لاتا تو لوگ سمجھے کہ پردے درجے کا بیوقوف ہے کہ سورج کی روشنی میں لالٹن جلا کے لے جا رہا ہے. اسی طرح کی حماقت اور بیوقوفی یہ ہے کہ قرآن پاک کا آفتاب طلوع ہو چکا ہو، پھر کوئی انجیل کی لالٹن تلاش کرے یا زبور کی تاریخ تلاش کرے یا کوئی اس کا تورات کا گیس تلاش کرے. رات وہ شاعر کہتا ہے رات محفل میں ہر ایک ماہ پارا گرب لاب تھا، صبح کو خورشید جو نکلا تو مطلع صاف تھا. یعنی یہاں کوئی بلب جل رہا ہے، وہاں لالٹن جل رہی ہے، ہر مجلس میں روشنی کے لیے کوئی نہ کوئی سامان تھا. لیکن جب سورج نکل آیا اب ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہی. تو اس لیے وہ جزوی روشنیاں تھی تورات، زبور، انجیل. کتاب و سنت کی روشنی جو ہے یہ دائمی روشنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب وہ چیزیں منسوخ ہو چکی، اب صرف قرآن پاک کا حکم چلے گا اور قرآن پاک کی وہی تشریح ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے نبی پاک پر نازل فرمائی، جس کو قرآن کا بیان کہا جاتا ہے اور اصطلاحی الفاظ میں اس کو سنت کہا جاتا ہے. تو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے. اسی لیے آپ قیام میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، رکوع میں قرآن نہیں پڑھتے. کیوں؟ قیام قیوم اللہ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے آگے جھکتے نہیں. تو رکوع میں قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی پاک صفت کی توحید ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، کیونکہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے. تو قرآن پاک قیام میں پڑھا جا سکتا ہے، رکوع میں پڑھنا قرآن پاک یہ قرآن پاک کی توحید ہے. سجدے میں قرآن پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی صفت کو جھکانا ہے، اس لیے یہ قرآن پاک کی توحید ہے. تو یہ مجھے ذرا سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ رکوع نہیں کرتے نا، یہ خدا کی توحید ہے، اس لیے رکوع میں قرآن پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ سجدہ نہیں کرتے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. تو اللہ تعالیٰ مقتدی بنتے کسی کے. تو جس طرح رکوع میں قرآن پڑھنا قرآن کی توحید ہے، سجدے میں قرآن پڑھنا قرآن کی توحید ہے، مقتدی بن کر پیچھے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ کی صفت کی توحید ہے. اس لیے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے منع کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھنا، نہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کوئی اور صورت پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ راکع ہے، نہ ساجد ہے، نہ مقتدی ہے. احادیث آپ پڑھ رہے ہیں
آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی صحابی حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں بات کی. اب نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، ان سے یہ غلطی تھی کہ جواب میں انہوں نے جواب دے دیا. تو اس کے بعد جب نماز کے بعد حضرت نے ان کو مسئلہ سمجھایا تو فرماتے ہیں کہ ماں قہرنی، حضرت غصے میں نہیں آئے. ماں شتمنی، مجھے برا بلا نہیں کہا. ماں ضربنی، مجھے مارا پیٹا نہیں. بڑے پیار سے سمجھایا کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، اس میں قرآن پاک کی قرات اور ذکر کے سوا اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. اب نماز میں بات کرنے والے کو اس طرح سمجھایا پیار سے، لیکن جس نے آپ کے پیچھے قرات کی اس کو سختی سے ڈانٹ رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں تقریباً 7 ہجری میں، اور یہ وہی سال ہے جس کو اسلامی تاریخ میں سنۃ الوفود کہا جاتا ہے. ایک وہ دن تھے کہ حضرت تشریف لے جاتے ہیں اور وہ لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. ایک یہ زمانہ ہے کہ ہر طرف سے وفد خود چل چل کے آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی، ایک خاص وجہ یہ تھی کہ اور بھی معجزات تھے، لیکن ایک سب سے بڑا معجزہ حضرت کا یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دینا. یشعیاء نبی کی کتاب کے 40ویں باب میں آج بھی موجود ہے کہ وہ خانہ کعبے کو قبلہ قرار دے گی اور اس کے فاتح ہوں گے. تو جب اس کو فتح کر لیا گیا تو آپ جانتے ہیں فتح مکہ سے پہلے اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد پھر وفدوں کے وفد آ رہے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے، کیونکہ آخری نبی کی پہچانوں میں ایک بہت بڑی پہچان یہ تھی کہ یہ مکہ مکرمہ کے فاتح ہو گئے. تاریخ میں مکہ مکرمہ کو کسی نے فتح نہیں کیا. اس پر ایک واقعہ یاد آیا، جس طرح مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، یمن کے بادشاہ کا لقب تبا ہوتا تھا. ایک تبا کا نام برسد بن کلال تھا. اس نے ارادہ کیا کہ ذرا سیر کرے دنیا کی. اب وہ یمن سے چلا، بہت سے لوگ ساتھ ہیں. چلتے چلتے جس شہر میں پہنچتا تو شہر والے لوگ اس کا آ کر استقبال کرتے، کچھ وہ ہدیے تحفے اس کو پیش کرتے، کچھ یہ ان کو ہدیے تحفے دیتا. اسی طرح وہ اپنا سفر کرتا جا رہا تھا. جب وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو مکہ مکرمہ کا کوئی آدمی اس کے استقبال کے لیے نہیں آیا. اس نے کہا کہ یہ کیسا شہر ہے، یہاں کے لوگ اتنے مغرور ہیں، متکبر ہیں کہ کوئی مجھے ملنے کے لیے نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں یہ لوگ. اس گھر کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے یہ عزت کروانا تو جانتے ہیں، کسی کی عزت کرنا نہیں جانتے، اس لیے استقبال کے لیے نہیں آئے. بادشاہ تھا، غصہ بھی بادشاہ کو جلدی آ جاتا ہے. اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کل کو وہ گاڑی گرا دینا ہے جس پر یہ اتنا ناز ہے، فخر ہے، غرور کرتے ہیں. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اس نے یہ ارادہ دل میں پختہ کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد اس کے ناک اور منہ سے پانی بہنا شروع ہو گیا. وہ پانی اتنا بدبودار تھا کہ کوئی اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا. طبیب بھی ساتھ تھے، بڑے علاج ہو رہے ہیں، لیکن وہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. آخر جتنے 7 طبیب تھے وہ علاج سے عاجز آ گئے. تو بادشاہ نے کہا کہ شہر سے کسی طبیب کا پتہ کرو، شاید کسی، ہم تو سفر میں ہیں، کوئی دوا ان کے پاس ہو.
تو شہر سے ایک طبیب کو بلایا گیا، اس کا نام ابن حیبان تھا۔ وہ آیا، اس نے دیکھا، پوچھا کہ کون کون سی دوائی دی ہے؟ طبیبوں نے بتایا کہ فلاں فلاں دوائی دی ہے۔ اس نے کہا کہ دوائی آپ نے زمینی بیماری کی دی ہے، اور اس کو جو بیماری ہے یہ آسمانی ہے، کوئی خدا کا عذاب ہے۔ اس لیے بادشاہ سوچے کہ اس سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری لگ گئی اسے۔ بادشاہ نے کہا کہ جنگ کے جو مشورے ہوتے ہیں یہ اپنے لوگوں میں پورے بیان بھی کیے جاتے ہیں، دشمن کو تو بالکل نہیں بتانا چاہیے، وہ تو شہر کا ہے۔ لیکن اب میں مجبور ہو گیا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ کل کو یہ جو گھر اللہ کا کہتے اس کو گرا دینا سارا۔ اس نے کہا کہ یہی عذاب ہے، اس سے توبہ کرو۔ اب وہ توبہ اس نے کرنی شروع کی اور پانی بند ہونا شروع ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد آرام آ گیا۔ اب یہی وہ مرثد بن کلال ہے جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چلایا تھا، سب سے پہلے خانہ کعبہ شریف پر غلاف چلانے والا پھر یہی مرثد بن کلال تھا۔ یہاں سے آگے نکلا، مدینہ منورہ پہنچا۔ جب وہاں گیا تو وہاں عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی وجہ سے کوئی جانور ان کے مدینے والوں کے چر رہے تھے، ان کے جانوروں سے ان کا جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو کچھ جانور قتل کر دیا انہوں نے ان کا۔ یہ بادشاہ سے آ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ اس نے باہر سے سب کچھ مدینہ منورہ میں جانا بند کر دیا کہ باہر سے کوئی راشن، کوئی چیز مدینہ منورہ میں نہ جائے۔ لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ میں ایک بات پر بڑا حیران تھا، صبح سے لڑائی شروع ہوتی، عصر تک لڑائی رہتی ہماری، عصر کے بعد دونوں طرف سے اعلان ہوتا کہ بھی اب لڑائی ختم ہے، کل پھر شروع کریں گے، اب رات آرام کرتے ہیں۔ عصر کے بعد جب لڑائی بند ہو جاتی تو ہم نے ان کا باہر سے جانا سب کچھ بند کیا ہوا تھا، لیکن وہ کھجوروں کی بوریاں، خوراک کی بوریاں اٹھا کر لاتے اور کہتے کہ لڑائی اپنی جگہ پر ہے لیکن آپ ہمارے مہمان بھی ہیں، اس لیے یہ آپ کے مہمان نوازی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے میں بڑا حیران تھا کہ سارا دن یہ لڑتے ہیں اور لڑائی میں ذرا کمی کوتاہی نہیں کرتے، اور رات کو یہ ہمیں کھانا دینے آ جاتے ہیں۔ کہتے کہ ایک یہودی عالم تھا، قریب کسی جگہ رہتا، اس کو بلایا گیا کہ بھئی یہ ایسی بات کبھی دنیا میں سنی نہیں جو یہاں ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ شہر جو ہے یہ آخری نبی کی ہجرت گاہ ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے اتنے کھلے کر دیے ہیں اس بارے میں تاکہ جب نبی پاک تشریف لائے تو ان کے دل میں تنگی نہ ہو کہ اتنے مہمان بھی ساتھ لے آئے۔ چنانچہ واقعہ بھی یہی تھا کہ وہ مہاجر کو کھلا کر خوش ہوتے تھے، خود بے شک بھوکے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے اتنے فراخ کر رکھے تھے۔ تو بہرحال پہلی قوموں میں بھی یہ چیزیں تھی۔ اسی کا ایک اور خواب مجھے یاد آیا۔ مرثد بن کلال نے خواب دیکھا، خواب کے بعد اسے نجومیوں کو بلایا جو خواب کی تعبیر دیتے تھے اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جس سے میں سخت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ خواب بتائیں، وہ تعبیر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں خواب بتاؤں گا، تم کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دو گے، میں اسی کا خواب مانوں گا، تعبیر صحیح مانوں گا جو اپنے علم کے زور سے میرا خواب بھی خود بتائے اور تعبیر بھی خود بتائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں،
بادشاہ نے خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ دنیا لوٹ کے خالی ہے، غیب دانی کا دعویٰ کرتے رہتے ہو اور میرا ایک خواب تم نہیں بتا سکتے. لیکن وہ نہیں بتا سکے. بادشاہ نے اس سے تعبیر بھی پھر نہیں پوچھی، صبر کر لیا. 2 سال گزر گئے. بادشاہ شکار کے لیے نکلا، کسی ہرن کے پیچھے گھوڑا لگایا. شکاری لباس تھا، شاہی لباس نہیں تھا. وہ ہرن آگے آگے، یہ جنگل میں پیچھے پیچھے. ساتھیوں سے بھی الگ ہو گیا اور بہت دور جا کر اس ہرن کو اس نے شکار کیا. تھکا ہوا تھا، اس کو باندھ دیا اور خود درخت کے نیچے لیٹ گیا. نیند آ گئی تھکاوٹ کی وجہ سے، بھوک بھی لگی ہوئی تھی. وہ کہتا ہے کہ ایک بڑھیا نے آ کے مجھے جگایا، مجھے ہلایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت کھانا تیار ہے، آپ کھانا کھا لیں. میں پہلے تو یہ سن کر بات کام کیا، کیونکہ بادشاہوں کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اور میں شکاری لباس میں ہوں، میرا شاہی لباس بھی نہیں ہے، اس علاقے میں کبھی آیا بھی نہیں. یہ پتہ نہیں بڑھیا مجھے کیسے پہچان رہی کہ بادشاہ ہوں. لیکن مجھے بھوک بہت لگی تھی. میں اٹھا اور اس کے ساتھ چلا گیا. ایک کٹیا گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی، ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے. وہ لڑکی کھانا لائی، اس نے میرے سامنے کھانا رکھا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کھانا کھا لیں. کھانا کھانے کے بعد میں آپ کا خواب بھی بتاؤں گی اور تعبیر بھی بتاؤں گی جو آپ کو کسی نے نہیں بتایا. بادشاہ نے کھانا کھایا. میں نے پوچھا کہ بیٹی کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا نام غفیرہ ہے. اچھا تو میرا خواب بتائے گی؟ کہ بالکل بتاؤں گی. اس نے کہا کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ جنگل میں سخت آندھی چل رہی ہے. ایک تو رات اندھیری ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں اور سخت آندھی چل رہی ہے. اس آندھی میں صرف کنکر وغیرہ مٹی نہیں اڑ رہی بلکہ آگ کے بڑے بڑے انگارے اڑتے آ رہے ہیں چاروں طرف، اور کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن انسانی چیخیں بڑے زور سے سنائی دے رہی ہے. ہر طرف سے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی ہے. خواب اسی طرح کا تھا. کہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک تالاب ہے. تالاب، اس کا پانی بڑا سفید ہے، چمکدار ہے. اس تالاب کے کنارے ایک نوجوان سفید لباس پہنے کھڑا ہے. وہ ساتھ سے پانی لیتا ہے تالاب سے اور یوں چھڑکتا ہے چاروں طرف. جس طرف وہ پانی کے چھینٹے جاتے ہیں ادھر نہ کوئی آگ رہتی ہے، نہ آندھی رہتی ہے، نہ اندھیرا رہتا ہے، نہ چیخیں رہتی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مسئلہ صاف ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ بالکل میرا خواب یہی تھا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو اندھیرا ہے وہ کفر اور شرک کا اندھیرا ہے. وہ جو آندھیاں ہیں وہ ظلم کی آندھیاں ہیں جو اس وقت چل رہی ہے. وہ انگارے جو ہیں وہ ظلم ہے جو امیر لوگ غریبوں پر کر رہے ہیں. اور وہ جو چیخیں ہیں وہ غلاموں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی چیخیں ہیں. اس وقت دنیا جو ہے مصیبت میں مبتلا ہے. اور وہ جو تالاب کی شکل میں نظر آیا ہے وہ اللہ کی ایک آخری کتاب نازل ہوگی جس کا نام قرآن پاک ہوگا. وہ جو نوجوان دیکھے ہیں وہ خدا کے آخری نبی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ اس قرآن پاک کی تعلیم سے جس طرف بھی تعلیم اس کی پہنچتی جائے گی وہاں سے شرک، کفر اور ظلم اپنا بستر باندھ جائے گا اور ہر طرف ہدایت کا نور چھا جائے گا. تو مقصد یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ بالکل میرا خواب یہی تھا، لیکن کیا مجھے پتہ چل سکتا ہے
کہ وہ نبی میری زندگی میں آ جائے گا یا نہیں، اور وہ کتاب میری زندگی میں نازل ہو جائے گی یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی آپ کی نسل میں اولاد میں 14 بادشاہ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ یمن کا علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوگا اور نبی کی تعلیمات یہاں پہنچے گی۔ یہ خواب پہلے تھا، وہ سفر بعد میں ہوا جو پہلا میں نے عرض کیا، تو اس لیے وہ اپنی اولاد میں سے وہاں ایک آدمی چھوڑ آیا مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کی اولاد میں سے، اور اپنے خاندان والوں کو خط دیا اس نے کہ بھئی جس کی زندگی میں نبی پاک کا ظہور ہو تو میرا سلام بھی پہنچا دینا، اور وہ لکھا کہ حضرت میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ مقصد یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن جو ہے، قرآن پاک کے بارے میں تو کجا، تورات کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے امام و رہبہ، تو خدا کی کتاب امام بن کے آتی ہے، مقتدی بن کے نہیں آتی، اس لیے اس کو مقتدی بنانا اس کی توہین ہے۔ تو میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سننے لگا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس نے نماز میں بات چیت اس کو پیار سے سمجھایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فجر کی نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں نے پڑھی ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راجل البقرہ لفظ استعمال فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی حضرت ابو ہریرہ کی جان پہچان میں نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے والوں میں کوئی خلیفہ راشد نہیں تھا، اشرا مبشرہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، مدینہ منورہ کرنے والے صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نیا آدمی ہے۔ کتاب القراءت بیکی سے پتہ چلتا ہے کان ابوہ اسیرا، ابھی جہاد ہوا ہے تازہ، قیدیوں کا فیصلہ بھی نہیں ہوا، اس آدمی کا باپ قیدیوں میں بیٹھا ہے۔ تو یہ ساری بڑی ہی مسجد میں حضور پاک کے پیچھے کتنے لوگوں نے فاتحہ پڑھی؟ صرف ایک نے، باقی کسی نے نہیں پڑھی۔ اگر مسئلہ غیر مقدم کا صحیح ہوتا تو حضرت پاک ارشاد فرماتے ابو بکر اٹھ کر نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ کیونکہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ واجبات اچھی طرح ادا نہیں کر رہا، تو اسے 3 مرتبہ نماز پڑھواتے، بار بار کیسے نماز پڑھو، یہ فرض ادا کیا ہی نہیں۔ تو حضرت پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر نماز نہیں ہوئی، اٹھ کر نماز دوبارہ پڑھو، نماز دوبارہ پڑھو۔ لیکن حضرت نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے ہم بھی غیر مقدم سے کہا کرتے ہیں کہ تمہارا علم سرور عالم سب سے زیادہ نہیں، تم بھی نہ کہا کرو کہ ہردیوں کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ جو رات دن کہتے ہو آگے بڑھتے ہو۔ اب جس ایک آدمی نے پڑھی تھی اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس لیے بولو معالی اداج اور قرآن۔ تو میں نے بتایا تھا کہ معالیہ کا جملہ عربی زبان میں غصے کے وقت ڈانٹنے اور گرجنے کے لیے آتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں معالی اللہ ارل ہدہد، تو سلیمان علیہ السلام خوش بیٹھے ہیں یا ناراض ہیں ہدہد پر؟ کتنے ناراض ہیں؟ سب ناراض ہیں۔ فرماتے ہیں یا ذبح کر دوں گا یا ایسے سلا دوں گا، یاد رکھ۔ تو سلیمان علیہ السلام کس پر ناراض ہے؟ ہدہد پر۔ اور خدا کی آخری نبی کس پر ناراض ہے؟ پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پر، پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پر۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کو ڈانٹنا، جھڑکنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔
اب جس نے بات کی تھی اس کو پیار سے سمجھایا، اور یہاں فرمایا اتنی اقول والی اداج اور قرآن، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرا قرآنی حق کیوں چھینا جا رہا ہے۔ مناجت کہتے کسی کا حق چھیننا۔ حدیث قدسی آپ کو یاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عظمت اور کبریائی میرے لائق ہے، اگر کسی اور نے تکبر کیا، شیخی یا چوکی کی، تو میں اس کی کمر توڑ کر رکھ دوں گا۔ فی ہے وہاں الفاظ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے اس میں مناجت کی، یعنی تکبر میرا حق ہے، کسی اور نے کیا تو میں اس کی کمر توڑ دوں گا۔ اسی طرح یہاں حضرت نے فرمایا کہ نماز باجماعت میں قرآن پڑھنا امام کا حق ہے، اگر مقتدی بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ امام کا حق چھین رہا ہے، اس لیے اس کو مناجت فرمایا۔ اور دیکھو یہ کتنا سخت لفظ ہے، امام کی تابع داری کرنی چاہیے، جھگڑا کرنا چاہیے امام سے؟ حکم تو ہے کہ امام کی مطابعت کرو، کیا کرو؟ اور غیر مقلد اپنے امام سے مناجت کرتا ہے۔ اماموں سے جھگڑنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ ہمارے اماموں سے جھگڑتے تھے، اپنے امام سے مناجت کرتے۔ اب جب قرات خلف الامام کو اللہ کے نبی پاک نے مناجت فرمایا، کیا فرمایا؟ تو مطابعت سے وہ خارج ہو گئے یا نہیں؟ اس کی سرے سے اقتدائی ختم کر دی اللہ کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب اس کے بعد کیا ضرورت رہی اور کسی بات کی؟ اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَانْتَهَى النَّاسُ، اب وہ ایک آدھ جو پڑھنے والا تھا وہ بھی رک گیا، پھر آپ کے پیچھے کوئی بھی قرات کرنے والا نہیں تھا۔ تو اسی لیے حضرت پاک نے ارشاد فرما دیا کہ امام کی قرات سب کے لیے قرات ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، اس کو سمجھے جیسے ہم کہتے ہیں کہ سواری کا سفر سوار کا سفر ہوتا ہے۔ اب آپ بس پر بیٹھے کوئٹہ سے کراچی آئے تو گاڑی چلتی آئی ہے اور آپ کراچی پہنچ گئے نا، آپ کو گاڑی کے اندر دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں کو ضرورت پڑی، کیونکہ گاڑی کا سفر آپ کا سفر سمجھا گیا، گاڑی کی حرکت آپ کی حرکت سمجھی گئی، اگرچہ آپ سکون سے بیٹھے تھے لیکن سفر ہو گیا یا نہیں۔ اسی طرح امام کا سترا سب کے لیے سترا ہوتا ہے، بے شک لاکھ آدمی پیچھے کھڑا ہو۔ امام کی صورت سب کے لیے صورت ہوتی ہے، وہ غیر مقلد بھی مانتے۔ اسی طرح امام کی فاتحہ سب کے لیے فاتحہ ہوتی ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، چند آدمی آئے، آ کر یہی مسئلہ پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، قرآن قرات نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا ہاں، کہ آپ ہم سے مناظرہ کر لیں۔ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، مناظرہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ سارے مناظرہ کریں گے ایک کرے گا؟ سارے کس طرح کریں گے تو بات نہیں ہوگی۔ کہا کہ اچھا ایک کو متعین کر لو۔ انہوں نے ایک کو متعین کر لیا کہ یہ جی مناظرہ کرے گا۔ فرمایا اس کی فتح سب کی فتح ہوگی کہ جی ہاں، اس کی شکست سب کی شکست ہوگی کہ جی ہاں، اس کا مناظرہ سب کی طرف سے مناظرہ سمجھا جائے گا آپ کی طرف سے کہ جی ہاں۔ امام سب کو ملنے شروع کر دی۔ اب وہ بیٹھے ہیں کہ حضرت ہم تو مناظرے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ مناظرہ نہیں کر رہے، پر مناظرہ تو ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، تو کیسے مناظرہ ہو گیا؟ فرمایا کہ جب تم نے ایک کو آگے کر دیا کہ یہ جو کچھ کرے یہ سب کی طرف سے ہے، اس کی فتح سب کی فتح، اس کی شکست سب کی شکست، اس کا مناظرہ کرنا سب کا مناظرہ کرنا ہے، اسی طرح امام آگے ہے، اس کی قرات سب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے یہی تو ہمیں سمجھا دیا ہے، قرات الامام لہو قرات۔ تو امام صاحب نے اب انہیں سمجھ آئی
کہ امام صاحب نے دیکھو باتوں باتوں میں ہی بات سمجھا دی. تو اس لیے امام کی قرات جو ہے یہ سب کے لیے قرات ہوتی ہے. اس کو ایک اور انداز میں سمجھے. حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل عبادت جو ہے وہ یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نماز کا اصل مقصد اللہ کی بارگاہ میں ہدایت کی درخواست کرنا. تو ایک ہے کہ اکیلا اکیلا درخواست لے کر جائے، جیسے ہم اکیلے نماز پڑھتے نفل پڑھتے سنتے پڑھتے ہیں. ایک ہے کہ پورا وفد ہو اور ایک وفد کا قائد ہو. مثلا آپ نے اس پورے محلے کے لیے بجلی لگوانی ہے یا سوئی گیس لگوانی ہے، منظور کرانی ہے، تو درخواست ایک ہی لکھی جائے گی. البتہ اس پر انگوٹھے اور دستخط سارے کر دیں گے. تو جب انگوٹھے اور دستخط ہو جائیں گے تو وہ درخواست سب کی طرف سے سمجھی جائے گی یا صرف لکھنے والے کی طرف سے سمجھی جائے گی؟ سب کی طرف سمجھی جائے گی نا. اسی طریقے سے یہ نماز باجماعت جو ہے اس میں اصل مقصد ہے اللہ سے ہدایت طلب کرنا. دوسری نماز میں بھی یہی مقصد ہے. تو فرمایا کہ جب وفد جاتا ہے جتنے آدمی بھی جائیں گے کپڑے وغیرہ وہ بھی دھلے ہوئے پہنیں گے. وہاں جا کے جو آداب سلام ہے وہ سارے کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ. لیکن جب درخواست پیش کرنے کا موقع آئے گا تو صرف ایک درخواست پیش کرے گا، باقی صرف پیچھے کھڑے ہیں اور وہ سمجھا جائے گا کہ یہ سب کی طرف سے درخواست ہو رہی ہے. تو اسی طرح یہ نماز باجماعت میں ہے. امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، یہ سب کی طرف سے جمع کی گئے ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہ مقتدی آمین کہہ کر انگوٹھے لگا رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں اسی درخواست پر. جب آمین کہہ دی تو معلوم ہوا کہ ہم بھی سارے اسی درخواست میں شریک ہیں. اب دیکھیے میں یہی کہا کرتا ہوں کہ فاتحہ کے بعد تو مقتدی آمین کہتا ہے، اور اس میں اتفاقی مسئلہ ہے کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے باقی آمین کہہ رہے ہیں، تو دعا سب کی طرف سے ہو رہی ہے نا. جیسے قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے آمین کہا. اللہ تعالیٰ فرماتے قد اجیبت دعوتکما، تو وہ ہارون علیہ السلام کی طرف سے بھی ہو گئی نا. اس پر سب کا اتفاق ہے. اب فاتحہ امام پڑھتا ہے، مقتدی آمین کہہ لیتا ہے. یہ آمین کہنا ایسا ہی ہے جیسے اجتماعی درخواست پر انگوٹھے لگا دیے، دستخط کر دیے کہ یہ ہم سب کی طرف سے. اب دستخط بھی کر رہا ہے اور شور بھی مچا رہا ہے. یہ جی میرے گھر میں بجلی لگا دینا، میرے گھر میں سوئی گیس لگا دینا، تو سارے ہنسیں گے کہ بیوقوف آدمی ہے. جب اس میں کوئی شامل ہے اب تجھے الگ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن فاتحہ کے بعد امام جو سورت پڑھتا ہے اس کے بعد مقتدی آمین کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا. تو اگر تم نے کچھ پڑھنا ہے تو یہ سورت پڑھو جس کے بعد تم نے آمین نہیں کہی. فاتحہ کے بعد تو تم نے آمین کہہ لیا اور یہ سب کی طرف سے ہو گئی. اس کے بعد آمین تم نے نہیں کہی. تو اگر جاتے ہو تو یہ پڑھنی چاہیے تھی نا، عقل یہ کہتی ہے. لیکن نہیں، ہم کہتے کہ وہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ سورت فاتحہ درخواست تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور ہدایت کا طلب کیجیے نا اللہ سے. آگے جو باقی 113 صورتیں ہیں وہ اسی کا جواب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا ہے؟ ھدی للمتقین. کیا ہے؟ وہی جو اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت طلب کی تھی، اسی کو ھدی للمتقین کہ یہ جو تم نے درخواست کی ہے، تو یہ صورتیں اسی درخواست کا جواب ہے. اب امام جو ہے اس کو سمجھے، امام کو آگے کھڑا کیا ہے، محراب قبلہ کی دیوار اور مقتدیوں کے درمیان میں کھڑا ہے. کیوں؟ یہ سورت فاتحہ بھی ہمارا نمائندہ ہے.
ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں، اور فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھ رہا ہے اس میں ہماری درخواست کا جواب اللہ کی طرف سے ہمیں سنا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک ہے جو ہدایت ہے، وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے، جس میں یہ ہمارا نمائندہ تھا اس پر ہم نے پیچھے آمین کہی تاکہ پتہ چلے یہ درخواست ہم کی طرف سے۔ لیکن اس دستوں کے بعد جب آرڈر دے گا بادشاہ یا افسر دے گا تو ان آرڈروں پر ہمیں دستخط کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس صورت میں وہ ہماری نیابت نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کر رہا ہے، جو سب کی طرف سے درخواست پیش کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اسی چیز کا جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنا رہا ہے، اس لیے اب ہم سنیں گے اس پر ہم آمین نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں وہ ہمارا نمائندہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی نے ان کو جو فہم اور کتاب و سنت کا دیا تھا وہ بہت بلند، اسی لیے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مقام بہت اونچا بنایا تھا۔ آئندہ کے بارے میں پیشگوئیاں بھی ملتی ہے، ایک عالم مدینہ کے بارے میں پیشگوئی ہے جس کے بارے میں مالکی حضرات بھی کہتے ہیں کہ اس پیشگوئی کے مصداق حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، بعض اور کو بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اور بھی اس کے مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل فقہ اہل مدینہ میں سے صرف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، جس پر دنیا میں عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح عالم قریش کی پیشگوئی بھی ہے، جس سے مراد لیا جاتا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی ہے، وہ قریشی بزرگ تھے، لیکن مدینہ زمین پر تھا آسمان پر، کیا خیال ہے؟ قریش زمین پر بستی آسمان پر۔ جب امام صاحب کی پیشگوئی ہوئی تو فرمایا لا کان الدین عند الثریا لتناولہ راجل من اہل فارس، کہ اگر بالفرض میرا دین ساری دنیا سے اٹھ جائے اور ثریا ستارے تک بھی چلا جائے تو بھی اہل فارس میں سے ایک مرد ہونے والا ہے جو اس کو وہاں سے لا کر آپ کے سپرد کر دے۔ اب چار ہی امام ہیں جو نے پوری سنت کو مرتب کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بھی عرب کے شیبانی قبیلے سے، عربی ہے فارسی نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عرب کے بطربی قبیلے سے، یہ فارسی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عرب کے اسبہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی فارسی نہیں ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں جو پیشگوئی آئی اس میں ثریا ستارے کا ذکر آیا، معلوم ہوا کہ ان کا فہم بہت بلند ہے۔ اگر دوسروں کا فہم زمین سے تعلق رکھتا ہے تو ان کا آسمان سے تعلق رکھتا ہے۔ اور تناول کا لفظ دیکھو، عام فہم آپ روز استعمال کرتے ہیں کہ آئیے کھانا تناول فرما لیجیے، تو کیا مقصد ہوتا ہے کہ اب کھانے کی تیاری اور پکانے کے سارے مرحلے طے ہو چکے ہیں، اب صرف ایک کام رہتا ہے کھانے کا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ تحقیق کے پورے مراحل امام صاحب مکمل کر جائیں گے، اب صرف عمل کرنا باقی رہ جائے گا، اب کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا چونکہ فہم بہت بلند تھا، اس لیے جن لوگوں کا فہم وہاں تک نہیں پہنچتا، یہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ کے قائل غیر مقلد بھی،
بھائی اس وقت بات غیر مقلدوں سے ہو رہی ہے لامضبوط. یہ مسئلے اجتہادی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں نے بتایا کہ اجتہادی مسائل جو ہے ان میں اولاً سارے حق ہے اگرچہ حقیقتاً حق ایک ہوتا ہے. اس لیے نماز سب کی مقبول ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی نماز کے قبول ہونے میں ہمیں شک نہیں ہے. چاروں کی نماز قبول ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور چاروں کو ایک ایک اجر کا پکا یقین ہے. کیونکہ مجھ سے اگر خطاب کو بھی پہنچے تو ایک اجر ملتا ہے نا. اور دوسرے اجر کی چاروں کو امید ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. لیکن یہ چاروں مذہبوں کا مسئلہ ہے، غیر مقلد میں نہیں آتا. یہ بات سمجھے. کیوں؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ کہتے ہیں کہ یہاں بظاہر دلائل میں تعارض ہے، اور اس تعارض کو اللہ کے نبی پاک نے خود رفع نہیں فرمایا. جیسے بعض جگہ حضرت فرماتے تھے نا کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں. تو پتہ چل گیا کہ وہ بات پہلے کی تھی، یہ بات کی. یا فرمایا کہ پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اجازت دیتا ہوں. تو پتہ چل گیا کہ وہ بات پہلی تھی، یہ بات کی. اسی طرح اگر حدیثوں میں ایسی بات آ جاتی، حضرت فرما دیتے کہ پہلے میں فاتحہ پڑھنے کا کہتا تھا منع کرتا ہوں، یا پہلے منع کرتا تھا فاتحہ پڑھنے کا. ان دونوں حدیثوں میں حضرت کو تفریق دے دیتے. یا پہلے میں رفع یدین کرتا تھا اب نہیں کرتا، یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی پاک کا فیصلہ مل جاتا، پھر کسی امام کو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہمیں تقلید کی ضرورت تھی. لیکن یہاں اللہ کے نبی پاک کا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. اس لیے ان مسائل میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہے، کیونکہ حدیث کا فیصلہ یہ ہے ہی نہیں. اب حنفی شافعی جو فیصلہ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی واضح فیصلہ بیان نہیں پر غیر مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اللہ کے رسول کا کوئی واضح فیصلہ نہیں ہے، اور اجماع بھی ان مسائل پر نہیں، ائمہ کا اختلاف ہے نا. تو چوتھی دلیل رہ گئی کیا؟ اجتہاد. اب اجتہاد مجتہد کا قابل اعتماد ہوتا ہے، جو مجتہد نہیں اس کا اجتہاد قابل اعتماد نہیں. اس لیے حنفی شافعی اس دلیل کی بنا پر اپنے مسلک کو اختیار کرتے ہیں. غیر مقلد ایک تو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی پاک پر کہ گویا میں نبی کا فیصلہ پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہے. دوسرے وہ جو انتخاب کر رہا ہے کس حدیث پر عمل کرنا اس پر نہیں کرنا، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ نہ قرآن ہے اس کے پاس اس مسئلے میں، نہ سنت ہے، نہ اجماع ہے، اور نہ وہ خود مجتہد ہے. اب صرف یہ دیکھ لینا کہ اس کا عمل بھی اس سے ملتا ہے امام شافعی سے، یہ فلاں سے بعض اوقات، تو اس سے فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھو جس طرح دنیا کا قانون ہے، دین کا قانون بھی یہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بد قال فی القرآن برائہ فاصاب فقد اخطا. جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ تفسیر کی، صحیح بھی کر لی تو وہ گناہ گار ہے. اب یہ حدیث مجتہد کے بارے میں تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس کی تو خطاب پر بھی اجر ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں. اور مقلد کے لیے بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رائے لگاتا ہی نہیں، وہ تو مجتہد کی تابعداری کرتا ہے. تو اس سے وہی غیر مقلد مراد ہے. آپ کے ہاں بھی قانون یہی ہے کہ دیکھیے ایک ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹری پڑھ کے معصوم نہیں ہو گئے، ان سے بھی ری ایکشن ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن ایک شیخ الحدیث صاحب ہے، وہ ڈاکٹری پڑھے ہوئے نہیں، انہوں نے بھی انجیکشن لگا دیا. اب یہ قانون کے مجرم ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر
یہ کہہ کے کہ جی اتنے ڈاکٹر ہزاروں ٹیکہ لگا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں آپ نے کہا اور مجھے آپ نے مجرم قرار دے دیا، یہ کیوں؟ تو یہی کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے پاس اتھارٹی تھی، تیرے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہی فرق جیسے ڈاکٹر میں اور غیر ڈاکٹر کے ٹیکہ لگانے میں ہے، یہی فرق غیر مقلد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے۔ وہ تو مجتہد ہے۔ اس طرح ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس کے بعد ڈرائیور معصوم نہیں ہو جاتا، اس سے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا ولی اللہ ہے، وہ گاڑی چلا کے لے جا رہا ہے، اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو اس کو مجرم کہا جائے گا قانونی کے طور پر یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ وہ قانونی طور پر مجرم ہے، وہ یہ کہہ کر نہیں کہ جان چھڑا سکتا کہ ہزاروں ڈرائیور چلا رہے ہیں، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو آپ؟ کہیں گے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے، تیرے پاس اتھارٹی۔ تو غیر مقلد کی رفع دین غیر ڈاکٹر کا انجیکشن ہے، وہ مجرم ہی مجرم ہے ہر حال میں۔ غیر مقلد کی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا یہ غیر ڈرائیور کا گاڑی چلانا ہے، وہ قانونی طور پر مجرم ہی مجرم ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹ بھی بولتا ہے اور قانونی طور پر مجرم بھی ہے۔ دیکھیے یہ چار مذاہب گویا چار کھیت ہیں، اب ان کھیتوں میں گڈھے بڑے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی کے مقلد نے ان سے پوچھ کر ان کے کھیت سے گدھا لے لیا، اور غیر مقلد نے اسی کھیت سے گدھا چوری کر لیا۔ اب گرچہ گدھے دونوں ایک کھیت کے ہیں، لیکن حرام حلال کا فرق ہو گیا یا نہیں؟ چوری کا گدھا حرام ہے اور جو پوچھ کر لیا گیا ہے وہ حلال ہے۔ اس لیے بات کو سمجھے، ہر غیر مقلد اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے معاذ اللہ، اور آپ لوگ جلدی سے دکا لکھتے ہیں کہ نہیں امام شافعی، آپ ان کو امام شافعی سمجھتے ہیں، وہ تو ان پڑھ ہے، جاہل آدمی ہے، نہ وہ امام شافعی ہے نہ وہ نبی ہے۔ میں نے نسائی شریف کھول کر ایک غیر مقلد کے سامنے رکھی، ان کا شیخ الحدیث تھا وہ، میں نے کہا یہ اوپر حدیث ہے رفع یدین کرنے کی، کہ جی ہاں، میں نے کہا تو کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، یہ بعد میں حدیث ہے رفع یدین نہ کرنے کی، پر میرا عمل ہے، مجھے تو کہتا ہے اہل الرائے ہے تو، حالانکہ یہ تو حدیث ہے۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنے والا اہل حدیث کہلائے اور اس بعد والی حدیث پر عمل کرنے والا اہل الرائے کہلائے؟ کہ جی بات یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ میرے خیال یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول کا ہے کہ نہیں، امت کا اجماع ہے کہ نہیں؟ میری کہتا تحقیق، میرے کہا تو میرے کسی کھانے بھی آتا ہی نہیں۔ میرے چار دلائل ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ نہ تو میں تجھے اللہ مانتا ہوں، نہ میں تجھے رسول اللہ مانتا ہوں، نہ میں تجھے اجماع امت مانتا ہوں، اور نہ میں تجھے محسن سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے دلائل کے کسی کھانے میں تو فٹ نہیں آتا۔ اب میں اٹھنے لگا تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تو کیا کہے گا؟ اگر تو یہ کہے گا کہ امین نے میری تحقیق نہیں مانی تو تیرے شاگرد کہیں گے پھر کیا ہوا، تو ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، ابو بکر صدیق کے نہیں مانتا۔ اگر امین نے تیری بات نہیں مانی تو کون سی قیامت آ گئی ہے؟ لیکن تو میرے جانے کے بعد جھوٹ بولے گا کہ امین نے نبی کی بات نہیں مانی، حالانکہ میں تیری بات رد کر رہا ہوں اور نبی کی بات رد نہیں کر رہا۔ میں نے کہا میرے جانے کے بعد جو تو نبی بنے گا تو مجھے ابھی بتا دے تو نبی ہے؟ تو میرے جانے کے بعد کہے گا کہ امین حنفی تھا، محمدی نہیں تھا، اس نے اپنے امام ابو حنیفہ کی بات مانی لیکن محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانی۔ میں نے کہا میرے جانے کے بعد تو مرزے کی طرح محمد رسول اللہ بنے گا، تو تم مجھے ابھی بتا تم محمد رسول اللہ ہے؟ میں نے کہا اب ہاتھ جوڑے کہتے آپ چلے جائیں اس کے یہاں سے، آپ یہاں سے۔ تو ہر غیر مقلد اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، بلکہ نبی بھی محمد رسول اللہ سمجھتا ہے۔
وہ اپنی بات کو عین نبی کی بات سمجھتا ہے، اس لیے، اور آپ جلدی سے ان کو امام شافعی سمجھتے ہیں، آپ کو امام شافعی یاد آ جاتے ہیں۔ اب یہ رکے نمازیوں کے بارے ہے، کہتے ہیں کہ غیر مقلد کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں، یہ دارالفتاح سے مسئلہ پوچھا کرے۔ میری تحقیق تو یہ ہے کہ غیر مقلد کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یہی ایک دفعہ بیٹھے تھے مفتی عبدالرؤف صاحب بھی، عقیقہ تھا انور صاحب کا، تو ایک نے مجھے پوچھا کہ غیر مقلد کے پیچھے ایک نماز پڑھتے ہو جاتی، میرے کو اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ مفتی عبدالرؤف صاحب سکر بھی تھے، تو پوچھا کہ کیسے؟ میرے کہا وہ بغیر نیت کے نماز پڑھتے، ان کو نیت کا پتہ نہیں کہ نیت کرنی کیا ہے۔ جھگڑا تو یہ تھا کہ زبان سے نیت نہیں کرنی، لیکن دل میں کیا نیت کرنی ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو جو بغیر نیت کے نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہے، کہنے کہ نہیں۔ 2 ماہ کے بعد پھر مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، بڑے ہنسے، فرمانے کہ تیرے بات چٹکنے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے 3-4 مدرسوں میں سوال لکھ کر بھیجا کہ نماز کی دل میں نیت کیا کرنی چاہیے، 3 نے تو جواب ہی نہیں دیا، اور ایک نے صرف یہ کہا ہے کہ جب گھر سے چلے نیت ہوگی، کسی اور نیت کی ضرورت نہیں۔ اب مصیبت یہ ہے وہ کبھی لکھ کر نہیں دیتے، کیونکہ وہ لکھ کر دیں گے نا کہ دل میں یوں نیت کرو، ہم کہتے دکھاؤ حدیث میں یہ کہاں ہے۔ اب حدیث ان کے پاس ہے نہیں، اس لیے وہ اتنے ڈرتے ہیں، نہ وہ اپنی کسی کتاب میں نیت لکھتے ہیں، نہ ان کو کسی کو نیت کرنی آتی ہے۔ تو یہ میں انشاءاللہ پھر کل ذرا تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایک دفعہ جلسہ تھا ملتان میں، تو حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سے غیر مقلد نے پوچھا کہ جی نماز ہو جاتی ہے غیر مقلد کے پیچھے یا نہیں؟ صدارت تھی مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا فتویٰ تھا کہ نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے شرارت سوچی کہ حضرت کی وجہ سے یہ خاموش رہیں گے، شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھی میری سب کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ مولانا خیر محمد صاحب فون کھڑے ہوئے، صدر وہ تھے، فرمایا کہ جو فتوے کی بات ہے ہم سے پوچھو، 14 وجہ سے غیر مقلدوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ پھر میں گر کے دکھاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ اہل کتاب والوں کی عادت یہ تھی کہ وہ کتاب خود لکھ لیتے اور اس کا نام تورات زبور انجیل رکھ دیتے۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ خود کتاب لکھتے اور پھر کہتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ مثلا جو موجودہ تورات ہے اس کا آخری باب یہی ہے، سو موسیٰ مرد خدا موآب کی سرزمین میں فوت ہو گیا اور وہی بیت فخور کے مقابل اسے دفن کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کئی ماہ تک اس کا ماتم کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے نبی آئے، لیکن موسیٰ جیسا نبی کوئی نہیں آیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روبرو باتیں کی ہو۔ پر آج موسیٰ کی قبر کا نشان بھی کسی کو یاد نہیں۔ دیکھیے یہ فکر تورات میں ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تورات اس زمانے میں لکھی گئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی لوگوں کو یاد نہیں رہی تھی۔ تو گویا اس تورات کو موسیٰ علیہ السلام تو کجا، موسیٰ علیہ السلام کے کرام کاتبین نے بھی کبھی خواب میں نہیں دیکھا، لیکن اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے نام لگا رکھا ہے۔ آج جو ہمیں زبور ملتی ہے وہ اس میں کل 150 زبور ہیں، جن میں صرف 32 زبور ایسے ہیں جن پر داؤد علیہ السلام کا نام ہے، اور باقی زبوروں پر مختلف گویوں کے نام ہیں، کوئی کسی گویے کا نام ہے، کوئی کسی گویے کا نام ہے۔ آج جو 4 انجیلیں ملتی ہیں
متی، مرکز، لوکا، یوحنا، تو ان میں بھی مسیح علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہے کہ آپ 6 گھنٹے سلیپ پر ڈرتے رہے اور یہ کفریہ نعرہ لگاتے رہے، علی علی لما شبقتنی، اے اللہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور پھر انہوں نے جان دے دی، پھر 3 دن قبر میں رہے، اس کے بعد پھر زندہ ہو کر آسمانوں پر چلے گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں خود عیسیٰ علیہ السلام نے لکھی ہی نہیں، تو ایسی کتابیں ہیں جو بعد میں لکھی گئی اور اللہ کے نام لگا دی گئی۔ تو یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اہل کتاب کی عادت یہ تھی کہ وہ کتاب خود لکھتے تھے اور اللہ کے نام لگا دیتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ بت پرستوں کی عادت کیا تھی کہ ایک بت لکڑی کا بنایا یا پتھر سونے کا بنایا، چاندی کا بنایا اور اس کا نام رکھ دیا یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ مریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد کیا، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو تم نے محض نام رکھ لیے ہے نا۔ اب اس بت کا اصلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس بت کا سیدہ مریم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اہل کتاب کی عادت تھی کتابیں لکھ کر اللہ کے نام لگانا، اور اب بت پرستوں کی عادت تھی کہ بت بنا لیا اور پرانی کتاب سے نام لکھ کر رکھ دیا۔ تو آج کراچی میں عادت کیا ہے کہ جو اس کا ایک فرقہ بنا لیتا ہے اور قرآن سے دیکھ کر اس کا نام رکھ لیتے ہیں کہ یہ حزب اللہ ہے۔ کوئی فرقہ بنا لیتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس فرقے کا نام اہل قرآن ہے۔ کوئی فرقہ بنا لیتا ہے، کہتا ہے جی اس فرقے کا نام اہل حدیث ہے۔ جیسے قادیانیوں نے ایک شہر بسایا اور اس شہر 14ویں صدی میں بسایا اور قرآن پاک سے دیکھ کر اس کا نام رکھ دیا روا، اب جس کا نام چناب نگر ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں لفظ روا 2 جگہ یقین موجود ہے، لیکن قادیانیوں کے شہر کا اس لفظ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بت کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، موجودہ زبور کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسی طرح آج کل یہ فتنہ بنا ہوا ہے کہ ایک فرقی چھوٹی سی بنا لیتے ہیں اور اس کا نام قرآن سے دیکھ کر رکھ لیتے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جی حنفی بعد میں بنے ہیں اور ہم تو شروع سے ہے، دیکھو قرآن بھی ہمارا نام حزب اللہ آ گیا ہے، عثمانی کی کباڑی والی جماعت کا اہل قرآن نام رکھ لیا۔ اب عوام کو دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ حنفی شافی تو بعد میں بڑے ہیں، لیکن اہل قرآن اس وقت سے ہے جب سے قرآن ہے۔ پھر پوچھتے ہیں قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کہے گا قرآن سچا۔ کہتے ہیں جب قرآن سچا تو اہل قرآن بھی سچے۔ اب فرق کیا ہے؟ اہل قرآن کے لفظ کا ہم انکار نہیں کرتے۔ احادیث میں ہے کہ حضرت نے فرمایا اے اہل قرآن وتر پڑھو۔ وتر کا لفظ اس وقت وتر اور تہجد دونوں پر آ جاتا تھا، کیونکہ وتر نفل تھے، تہجد میں شامل تھے۔ تو اس وقت اہل قرآن کس کو کہتے تھے؟ جس کو پورا قرآن پاک یاد ہو جاتا تھا اس کو اہل قرآن کہا جاتا تھا، اور ان کو حکم تھا کہ بھئی تمہیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو رات کو غفلت میں رات نہ گزارو بلکہ قرآن پاک کی تہجد میں تلاوت کیا کرو۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا قرآن پاک رات پڑھ لیتے تھے، حضرت طبیب داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کی رات کو نماز میں تلاوت فرماتے تھے۔ تو اسی طرح
اس وقت اہل قرآن کا لفظ استعمال ہوتا تھا حفاظ قرآن کے لیے، جس کو پورا قرآن پاک یاد ہو۔ اب ایک فرقہ نکلا، انہوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا، اور مطلب کیا لیا کہ نبی پاک کی سنت کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں قرآن ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی پاک سے قرآن سمجھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لغت موجود ہے اور اس لغت سے ہم قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں۔ اس پر میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں۔ ایک سکھ انگلستان چلا گیا، انگریزوں کے ملک میں۔ اب وہاں تو انگریزی بولتے ہیں، تو اس نے انگریزی کی ڈکشنری لے لی، اردو انگریزی کی۔ اب وہ لے گیا کہ اس سے میرا کام چل جائے گا۔ سب سے پہلے مسئلہ پیٹ کا تھا، بھوک لگی تو ایک بڑے ہوٹل میں چلا گیا۔ جیسے ہمارے ہاں بڑے ہوٹلوں میں الگ الگ چیز میں سری پائے الگ پکے ہوئے مل جاتے ہیں، دل اور گردے کا گوشت الگ پکا ہوا مل جاتا ہے، اس کا دل چاہا کہ زبان کا گوشت کھاؤں۔ اس نے ڈکشنری کھولی۔ اب ایک تو یہ زبان ہے جو ہمارے منہ میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کو انگریزی زبان میں ٹنگ کہتے ہیں، اور ایک یہ زبان ہے، پشتو ہے، ہندکو ہے، فرانسیسی ہے، پنجابی ہے، اردو ہے، عربی ہے، یہ بھی زبانیں ہیں نا، ان کو انگریزی زبان میں لینگویج کہتے ہیں۔ اس نے ڈکشنری کھولی تو زبان کے آگے لکھا تھا لینگویج، تو وہ کہہ رہا ہے اے پلیٹ آف لینگویجز، کہ مجھے ایک پلیٹ تیار کر کے دو زبانوں کی، جس میں تھوڑی سی پشتو ہو، تھوڑی سی ہندکو ہو، تھوڑی سی عربی ہو، دو چار فکرے اس کے انگریزی کی بھی ہو بے شک۔ اب انگریز پریشان ہوٹل والے کہ کہاں سے ڈش تیار کرے کہ جس میں یہ زبانیں اکٹھی کرے ہم، اور وہ بار بار شور مچا رہا ہے کہ پلیٹ آف لینگویجز۔ اب انہیں سمجھنا ہے کہ یہ مانگتا کیا ہے۔ ایک پرانا سکھ کوئی 10 سال پرانا وہاں رہتا تھا، دیکھا کہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس کو کہا کہ بھائی یہ بتائیں، پوچھے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کیا چاہیے، اسے زبان کا گوشت چاہیے، دیکھا کہ یہ زبان کا گوشت مانگتا ہے۔ اب وہ انگریز تو پریشان ہے کہ یہ مصیبت آ کہاں سے گئی ہے، جس کو انگریزی کا سرے سے پتہ ہی نہیں، تو اس کو ٹنگ کہتے ہیں یا لینگویج کہتے ہیں، اور وہ اتنا بیوقوف ہے، وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ان کو بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے۔ علماء حیران ہوتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے معنی بگاڑتے کس طرح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ علماء قرآن کو کیا جانتے ہیں، ہم قرآن زیادہ جانتے ہیں۔ جیسے اس سکھ کو بڑا ناز تھا اس بات کا، خیر اس نے ایک پلیٹ کھا لی، ابھی اور چاہیے تھی ایک پلیٹ۔ اس نے پھر ڈکشنری کھولی اور پلیٹ لے دی تھی نا، اور کے آگے لکھا تھا ایڈ، کہتا ہے 1 پلیٹ ایڈ، حالانکہ یہ غلط محاورہ تھا۔ پھر انہوں نے پوچھا بھی یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے جی 1 پلیٹ اور چاہیے، اس نے دے دی۔ چلو یہاں تک کچھ بات بڑھی، اب پیٹ بھر گیا۔ پھلوں پر نظر دوڑائی کہ کون کون سے پھل رکھے، آلو بخارا رکھا تھا۔ پھر ڈکشنری کھولی، آلو ملا، آگے لکھا تھا پوٹیٹو۔ بخارا تلاش کرتا رہا، نہیں ملا، بخار ملا وہاں لکھا تھا فیور، کہتا 1 پلیٹ آف پوٹیٹو فیورا۔ اب بیچارے ان انگریزوں کے فرشتوں کی پتہ نہیں پوٹیٹو فیورا کس بلا کا نام ہوتا ہے۔ وہ پھر ترجمان سے پوچھتے ہیں، اور یہ جناب بڑا مغرور ہو کر بیٹھا ہے کہ میں اتنا بڑا انگریزی دان ہو گیا ہوں کہ انگریزوں کو بھی ترجمان کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ترجمان سے پوچھ کر میری انگریزی کا مطلب نکالتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرقے بن جاتے ہیں۔
ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث نہ معاذ اللہ کے نبی پاسوں نے سمجھا، نہ صحابہ کرام نے سمجھا، نہ ائمہ دین نے سمجھا، قرآن پاک اگر سمجھا ہے تو ہم نے سمجھا ہے، بس اسی پر مغرور رہتے ہیں۔ تو ایک فرقہ بن گیا، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا اہل قرآن، حالانکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی فرماتا تھے، ابو داؤد شریف، ترمذی، دارمی میں یہ روایت موجود ہے، حضرت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہا کریں گے ہمیں خدا کی کتاب کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں۔ حضرت پاک نے فرمایا کہ سنت بھی ضروری ہے۔ اب حضرت نے بڑا عجیب انداز اختیار فرمایا، قرآن پاک کی کوئی 2-4 آیتیں یاد نہیں کروائی کہ جب وہ کہے کہ ہم سنت نہیں مانتے تو مطیع الرسول والی آیت پڑھنا، بھائی جو تیر رسول فقط آتا اللہ، اس قسم کی آیتیں پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں آج کا دن کے مقابلے میں، کیونکہ آیتیں پڑھنا یا آیتیں سمجھنا تو پڑھے لکھے کا کام ہے پھر بھی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ چاہتے تھے کہ میری امت کا کوئی ان پڑھ بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو، اس لیے آپ نے ایک سوال بتایا کہ جب کوئی کہے کہ میں سنت کو نہیں مانتا تو اس سے پوچھو کہ گدھا حلال ہے یا حرام، گدھا حلال ہے یا حرام۔ اب گدھا دنیا میں نظر تو آ رہا ہے نا لوگوں کو، اس کا قرآن پاک میں نہ حلال ہونا مذکور ہے نہ حرام ہونا، تو اس سے ایک احساس ضرور پیدا کیا جائے گا کہ بھی گدھا موجود ہے اور اس کے بارے میں حلال یا حرام کا حکم قرآن میں نہیں، تو یقین کوئی دوسرا ماخذ تلاش کرنا پڑے گا جہاں سے گدھے کے حلال یا حرام ہونے کا پتہ چلے۔ اب آپ اس سے پوچھیں، وہ کہے گدھا حلال ہے، اچھا قرآن پاک میں دکھا دو، وہ کہے حرام ہے، قرآن پاک سے دکھا دو، وہ قرآن پاک سے نہ گدھے کا حلال ہونا دکھا سکے گا نہ حرام ہونا دکھا سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جو سنت کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، اس سے سوالات پوچھو اور اسے کہو کہ ان سوالات کا جواب صرف قرآن سے دو۔ سیدنا امام حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے صحابی ہیں، ان سے کسی نے سوال پوچھا اور سوال میں ساتھ یہ کہا کہ سوال کا جواب صرف قرآن پاک سے دے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، تو پہلے بتا کہ ظہر کی نماز کی رکعتیں قرآن پاک کی کس آیت میں ہے؟ آخر ساری امت ظہر کی نماز پڑھ رہی ہے نا، اس کی رکعتیں سنتیں کتنی ہے، فرض کتنے ہیں؟ صراط لمن لم یقرأ بفاتحۃ الحدیث آ گئی۔ میں نے کہا دیکھو نمبردار، یہ تمہارے کام کی بات آ رہی ہے جو تم روز یاد کراتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ جی